معرفت کورس کی 40ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ اور صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حسیب۔ حسیب کا جو بنیادی مادہ ہے وہ ہا، سین اور با ہے۔ ویسے تو خیر یہ لفظ 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے 3 الگ الگ معنی ہیں، حسبہ، حسیبہ اور حسب۔ لیکن جب تک کہ ہم گرامر کا کورس شروع نہیں کر لیتے باقاعدہ تب تک ہم اتنی باریکیوں میں نہیں جائیں گے۔ موٹی موٹی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو حسیب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اس میں آپ کے اور میرے لیے پیغام کیا چھپا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں یہ لفظ کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ باقاعدہ طور پر مطالعہ قرآن الحکیم کا کرنے سے پہلے موٹا موٹا مطلب سمجھ لیجئے۔ اردو میں ہم یا پنجابی میں عام طور پر کہتے ہیں ذرا حساب لگاؤ اس کا یہ کیا کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا دیکھو، اس کا محاسبہ کرو، یہ کیا کر رہا ہے اس چیز کو نوٹ کرو۔ تو لہٰذا کسی چیز کا حساب کرنا، تیرا حساب کر لینے ہیں، کسی چیز کا حساب چکتا کرنا، جو اس نے اچھا یا برا کیا ہے اس کو بدلہ دینا اور گن گن کر اس کی اچھائیاں اور برائیوں کو الگ الگ کرنا۔ یہ جتنے میں نے چنیدہ الفاظ بولے ہیں یہ سب کا ملتا جلتا اردو میں جس طرح سے ہم حساب کے لفظ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایسے ہی یہ عربی میں بھی تقریباً ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ حساب لگانا یا اس کا میرا حساب کر دو، یہ تمام تر معنی جو کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہی اس کے عربی میں بھی ہیں۔ اب ذرا ہم 2-4 آیات پڑھیں گے آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی۔ دیکھیے سورۃ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی یتیم ہو اور مالدار ہو، یعنی ایک بچہ ہے فرض کریں چھوٹا ہے تو ابھی اس کے پاس مال نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے اور وہ اپنا مال سنبھال نہیں سکتا، تو آپ اس کے چاچا، اس کے ماما یا کوئی بھی اس کے ہیں قریبی رشتہ دار، تو ظاہر ہے کہ اس کی کفالت آپ کے سپرد آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 6 میں آپ کو 2 قاعدے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو تم کھاتے پیتے گھر سے ہو، اگر تم اس کی اور اپنی کفالت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو تو پھر تم اعراض کرو، اس کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کا مال اسی کے لیے رہنے دو۔ اور اگر تم خود فقیر ہو، یعنی تم اچھے حالات نہیں ہیں تمہارے، تو تم اس کے مال میں سے کھا سکتے ہو معروف طریقے سے، یعنی تم سمجھو کہ میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، چونکہ میں ڈیوٹی سار انجام دے رہا ہوں تو لہٰذا اس کے بدلے میں کچھ اجرت رکھ رہا ہوں، ایک نومینل سی تم اس میں سے اماؤنٹ رکھ سکتے ہو جیسے کہ آپ کے معاشرے میں معروفاً ہو، اچھا سمجھا جائے، جو جتنا خرچ کرنا آپ کو کل کو شرمندہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سمجھو کہ تمہارا وہ یتیم جو بھی رشتہ دار یا دوست کا بیٹا تھا یا جو بھی تھا، اگر تم سمجھو کہ وہ اب شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور تم سمجھو کہ اب وہ اپنا مال سنبھال سکتا ہے تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا کرو اور گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حسیب کے طور پر کافی ہے، یعنی یہ جو تم گواہ ٹھہرا رہے ہو یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بات کریں کہ اس کا 2 کروڑ تھا تو یہ 1,70,00,000 کیوں، 30 لاکھ کہاں گیا، یا پھر اس کا 2 کروڑ تھا تم 2 کروڑ ہی واپس کر رہے ہو، یعنی اتنا تم نے کاروبار کیا اس میں کتنا بڑھا لیا، کسی بھی طرح سے وہ اگر جج بننے کی کوشش کریں تو لہٰذا تم گواہ ٹھہرا لو تاکہ وہ پتہ چلے کہ تم نے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا ہے اور معروف طریقے سے اپنا مال کھایا ہے۔ لوگوں کے حساب کتاب سے نہ ڈرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترنا، اللہ کے معیار پر پورا اترنا ہے۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 86 میں کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر تمہیں کوئی تحیہ کرے، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اسے جواب دیا کرو، او ردوہا، اگر بہتر الفاظ میں تم جواب نہ دینا چاہو تو اتنے الفاظ کے ساتھ تو ضرور جواب دو جتنے کے الفاظ کے ساتھ اس نے تمہیں سلام کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور مجھے قاعدہ دیا، اب ظاہر ہے ہمارے کچھ اپنے بھی معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب ایک اللہ کے قاعدے ہیں، ایک ہمارے معاشرے کے تقاضے ہیں۔ اب معاشرے کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کل کسی بیٹھک میں آپ مجھے سلام کریں گے میں آپ کو جواب ہی نہیں دوں گا، اور مزید برآں اگر آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا، اگر آپ میرے دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کرسچن ہیں، تو میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب ہی نہیں دوں گا، آپ السلام علیکم کہیں میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں جب کبھی کوئی تمہیں تحیہ کرے، جب کبھی تمہیں کوئی سلام کرے
جب کوئی تمہیں کبھی دعا دے اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اسے دعا لوٹایا کرو، اور اگر یہ بہتر الفاظ تم نہیں کر سکتے تو اتنے الفاظ تو واپس ضرور کرو جتنے الفاظ کے ساتھ اس نے تحیہ کیا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ وہ کیسے ہیں اور انہوں نے کیسے رویہ رکھا اور وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو سنو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، ہر شے کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ تمہیں کوئی جج بنا کر نہیں بھیجا کہ تم حساب کرنا شروع کر دو، تمہارے ساتھ اس نے درجہ احسان پر ایک کام کیا ہے، تمہیں اس نے دعا دی ہے، تو لہٰذا دعا کے بدلے میں دعا دو، یا تو اسے بہتر دو۔ بندہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو دو۔ اب میں آپ سے ایک تھوڑا سا سینیریو بدل کے سوال کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ چلے مجھے بتائیے ذرا، فرض کریں ایک کرسچن ہے، اس نے آپ کہیں مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، اس نے آپ کے لیے کوئی پیسے لگائے، 1000 روپیہ، 2000، لاکھ، 2 لاکھ، جتنا بھی چلنے لگا لیں، وہ آپ کے کام آیا۔ اب کل وہ مشکل میں ہے کہ آپ اس کے کام اس وجہ سے نہیں آئیں گے کہ وہ بندہ عیسائی ہے؟ اگر آپ اس وجہ سے اس کے کام نہ آئیں کہ وہ عیسائی ہے، آپ بتائیے کیا آپ انسانیت کے تقاضے پر بھی پورا اتر رہے ہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے؟ اب یہ پیسے کا معاملہ اصل میں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی فراہم کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے ساری سٹڈی اور سارا فوکس پیسے پر ہی لگایا، تو لہٰذا معیار تو ہر معاملے میں سیم ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، اس نے آگے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ بدلے میں سلام کریں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کو کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس نے آپ کو دعا دی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی چاہیے اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، اللہ تمہیں زیادہ سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت بھی رکھے، اللہ تمہیں برکت بھی دے۔ آپ نے اس کو ڈبل دعا کیوں نہیں دی؟ یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے جو بالکل غیر قرآنی کنسیپٹ ہے۔ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے جب بھی کوئی تمہیں تحیہ کرے، جب بھی کوئی تمہیں دعا دے تو اسے بہتر الفاظ میں جواب دو، چاہے وہ کوئی غیر مذہب ہے، یعنی کوئی کرسچن ہے یا یہودی ہے، یا پھر کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار یا دوست ہے جس کا آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں رہا، اس نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا کسی معاملے میں، آج وہ تمہیں سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دو۔ رہی بات یہ کہ وہ کیسا ہے، تو پھر ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حساب لینا اللہ کا کام ہے، تم کون ہوتے ہیں حساب لینے والے؟ مزید دیکھیے سورۃ اسراء آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ حساب کتاب ہوگا، قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو سب کو ان کا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا۔ جب سب کو ان کی وہ کتاب پکڑا دی جائے گی تو ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہے۔ آج کوئی تمہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے کب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور کب مجھے بتایا جائے گا میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں۔ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے، تمہارے کرتوت تمہارے سامنے ہے، تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ خیر، یہ بات تو ٹھیک ہے، کل کی بات تو کل دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت میں ہی رکھے۔ آج کے دن میں بھی آپ اگر آنکھیں بند کریں آپ اپنا نامہ اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے 24 گھنٹے کا گراف کیسا بنتا ہے، کتنا ڈارک میں ہے اور کتنا وائٹ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی 18، 20، 30 سال آپ کی زندگی گزر گئی ہے وہ آپ نے کیسی گزاری ہے، کتنی سانسیں، کتنے دن، کتنے ماہ یا کتنے سال آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے میں صرف کی ہیں، کتنی قوتیں، کتنا پیسہ یا کتنی اپنی زبان آپ نے اللہ تعالیٰ کو خدمت کرتے ہوئے آپ نے صرف کیا ہے، اور آپ کی کتنی سانسیں، کتنے ماہ و سال آپ کی اپنی ذات کے لیے اس دنیا کو کماتے ہوئے گزر گئے۔ ایسے کتنے فیصلے تھے جس میں کہ مالک کائنات کی رضا شامل تھی، اور ایسے کتنے فیصلے تھے جس میں اللہ کا تو کہیں نام ہی نہیں تھا، بلکہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی کہ آپ کو دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو آج بھی اپنا نامہ اعمال پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی۔ بہرکیف ہم لفظ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں حسیب، کہ اللہ تعالیٰ لفظ حسیب کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بروز قیامت کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو، تم خود اپنے حسیب کے طور پر کافی ہو، تم خود اپنا حساب کر لو گے، اپنے آپ کو جج کر لو گے کہ تم نے کیا کمایا ہے، اب تم جنت میں بھیجے جاؤ گے یا پھر جہنم میں۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، یہ نا اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ مالک کائنات نے اپنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے، اور ان کا ایک مقصد تھا، باقاعدہ ان کا ایک مقصد تھا کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔
اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کے بندوں کو آئینہ دکھانا ہے کہ تم دنیا میں جو آئے ہو یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، چند سالہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد ریالٹی میں ایک ایسی دنیا شروع ہو جانی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو اس ابدی زندگی کے لیے آپ اس چھوٹی سی زندگی کو قربان کرنا سیکھیے، اس چھوٹی سی زندگی کو دیکھتے ہوئے اتنا بڑا سودا ہارنا چاہیے۔ تمام انبیاء، تمام رسول کا یہی کا زندگی کا اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی بندگی پر آپ کو اور مجھے اپنی امت کو قائم و دائم کرنا۔ اب چونکہ کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا کام آقا کے غلاموں نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس آیت میں بڑی خوبصورت سی یہ ٹیسٹ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں، یعنی یہاں پر انبیاء اور رسول کی کوئی خاص بات نہیں ہو رہی بلکہ قاعدہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسالے کو آگے پہنچاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو آگے پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی کا ڈر رکھتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ان کا دل کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ پہلے مبلغ کی خصوصیات دیکھ لیجئے۔ آپ نے اگر دین کا مبلغ بننا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاتاً آپ اللہ تعالیٰ کو سرو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سن لیجئے اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو اپنی غلامی سونپتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو سولجر کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل کرتا ہے۔ حزب اللہ میں کون لوگ آئیں گے، دوبارہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسالہ کو، جو لوگ اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ صرف اللہ ہی کا ڈر رکھتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی ایک کا بھی ڈر نہیں رکھتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور سنو یہ قاعدہ ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارا حساب لے گا؟ یعنی آپ جب اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کریں اپنے آپ کو لے کر یا کسی بھی معاملے میں، تو یہ سوچنے کا کیا مطلب ہوا یہ بندہ کیا کہے گا، یہ بندے کو کیا اچھا لگے گا، میرے معاشرے کو کیسا لگتا ہے، میرے ماں، میرے باپ، میرے خاندان مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ معاملہ تو صرف ایک ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کی کچھ ذمہ داریاں الاٹ کی ہیں، جو اللہ کی تابع فرمانی میں آتا جائے گا، ظاہر ہے اس کی آپ پرواہ کرتے چلے جائیں گے، آپ اللہ کو راضی کریں گے، وہ اللہ کی تابع فرمانی میں سارے لوگ راضی ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سب کو تو ناراض ہونا ہے، ان کا مقدر ہے کہ وہ حزب اللہ سے ناراض ہوں گے۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب سے نہیں ڈرنا، لوگوں کو میں نے کب جج بنایا تم پر؟ اللہ ہی ہے جو حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر دو طرح کا آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ آ گئی ہوگی، وہ کیا؟ نمبر ایک یہ کہ آپ نے اپنے تمام تر فیصلے کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ بات مستحضر رکھنی ہے کہ اللہ ہی حسیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے حساب کتاب کرنے والا، تو لہٰذا اللہ ہی کا قاعدہ ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرف ہے۔ اور دوسرے انگ سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ بھی حسیب بننے کی کوشش نہ کریں لوگوں پر، اللہ حسیب کافی ہے، آپ نہ ان کا محاسبہ کریں، آپ ان کو جج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری زندگی کا ایک رخ آپ کے سامنے ہے، آپ نے مجھے ڈائس پر کھڑے ہو کے صوفے پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے، قرآن سنتے، قرآن سناتے ایسے ہی دیکھا ہے، تو لہٰذا آپ نے فیصلہ کر لیا حامد ایک اچھا شخص ہے۔ کوئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے مجھے صرف گناہ کرتے دیکھا ہے، وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا حامد ایک برا شخص ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے صرف اور صرف ایک پڑھاکو بچے کے طور پر دیکھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ بڑا پڑھاکو بچہ ہے۔ اسی طرح سے جس نے مجھے جس رنگ میں دیکھا اس نے وہی فیصلہ کر لیا، تو یہ ان کا فیصلہ کرنا ہی بتا رہا ہے کہ ان کو حساب کرنا آتا نہیں ہے، ان کو اللہ نے جج بنایا نہیں ہے۔ یہ ایک پارشیل میری زندگی کا حصہ دیکھ کر کلی طور پر مجھ پر حکم نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر ایک سیکھ آپ کے لیے یہ بھی ہے، اگر آپ کو کسی بندے کی کوئی اچھی عادت لگتی ہے، کوئی اچھی بات آپ کے سامنے آتی ہے، تو آپ اس کی قدر کیجئے، اور اگر کسی کی کوئی بری بات آپ کے سامنے آتی ہے تو اسے نفرت نہ کیجئے۔ اس کی ایک عادت ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے بری ہے، آپ کو پتہ ہے مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں شہد کی مکھی کی مثال دی ہے۔ شہد کی مکھی پورے کا پورا گند چھوڑ دیتی ہے، پورے کے پورا پودا چھوڑ دیتی ہے، پودے کے کانٹے چھوڑ دیتی ہے، وہ جا کے خوشبودار پھول پر بیٹھتی ہے۔
بھول جاتی ہے کہ اس پورے پودے کے اوپر کانٹے بھی ہیں، اس کے نیچے مٹی بھی ہے، اس کے اندر گوبر کھاد ملا بھی ہے، اس پر بھی بیٹھوں؟ نہیں، شہد کی مکھی کو صرف پھول نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پاکیزہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک دوسری بھی مکھی ہوتی ہے، اس کو وہ سارا صحیح جسم چھوڑ کر زخم ہی نظر آتا ہے، اس نے جا کے زخم پر ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سپاہی کے طور پر شہد کی مکھی ہیں کہ آپ کو کسی کی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، یا پھر آپ یہ گند والی مکھی ہیں کہ سارا صحیح جسم چھوڑ کر آپ کو صرف زخم ہی نظر آتا ہے، آپ کو یہ ایک اتنا سا 2 انچ کا ریشہ ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کا باقی سارا خوبصورت جسم نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہاں پر بیٹھے جا کر، آپ کو اس کی آنکھوں کی تعریف کرنی نہیں آئی، اس کی کانوں کی سماعت نہیں آپ کو نظر آئی، اس کا شعور نظر نہیں آیا، اس کے پاؤں کے نچلی سائڈ پر زخم نظر آ گیا، تو یہ آپ کو بتا دے گی بات کہ آپ کو کسی کی برائیاں جلدی نظر آتی ہیں یا کسی کی اچھائیاں اچھی طرح سے آپ کو نظر آتی ہیں، کہ آپ شہد کی مکھی ہیں یا پھر گند والی مکھی ہیں۔ باہر کیف آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ حسیب نہیں بنیں گے لوگوں پر۔ باہر کیف آپ کو یاد ہے کہ نماز کے اندر ہمیں ایک دعا یاد کروائی گئی، وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آیت نمبر 40 اور 41 ہے غالباً، وہ جو آپ عام طور پر اتحیات میں آخر پر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اب ذرا آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے، اے میرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے، اے میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی، یعنی میری ذریت، میرے بچے، میرے شاگرد، ان تمام کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے، میری ذریت کو بھی تم صلاۃ قائم کرنے والا بنا دو۔ اس کے آخر پہ ہے کہ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور سارے مومنوں کی مغفرت فرما دے۔ کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہونے کا دن آ جائے۔ تو باہر کیف اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اگر اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت البتہ ضرور ہے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں کسی اور کا ڈر بیٹھنے لگے، جب آپ کسی اور کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کرنے لگیں، آپ کے دل میں کسی کا روب بیٹھ جائے، آپ کے دل میں کسی کی اتنی پرواہ آ جائے کہ اللہ کی پرواہ کم ہونے لگے، تو آپ یقینی طور پر الحسیب کا ورد کیجئے گا، اپنے آپ کو بتائیے گا حسیب کے طور پر تو اللہ کافی ہے، اور میں اگر اللہ کے رسول کے خادم کے طور پر یہ رسالہ اللہ کا آگے پہنچانے والا ہوں، تو مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ فقط اللہ کی پرواہ کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔